الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تراویح میں پڑھا جانے والا سپارہ ہے 22 اور 22ویں سپارے میں ابتدا میں جو اس کے صورت ہے وہ ہے الاحزاب کا آخری حصہ، اور صورت احزاب کے اس آخری حصے میں ایک جو تسلسل چلا آ رہا ہے غزوہ احزاب کا، اس کا تذکرہ کیا گیا ہے شروع میں اس صورت کے احزاب کے، جیسا کہ اس کا نام ہے، اس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں جو ان کے مطالبات تھے کچھ، تو اس بارے میں اللہ رب العزت نے ان کو کچھ ہدایات دیں، اور اس میں صرف ان کے لیے نہیں بلکہ امت کی ساری خواتین کے لیے سبق موجود ہے کہ امت کی تمام تر خواتین جو ہیں وہ اسی طریقے سے جو ہے وہ اللہ کے احکامات کو فالو کریں کہ اسی میں ان کا بھلا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، یعنی اپنے گھروں میں سکون سے اور حیا سے اور پردہ ہو کر ٹھہری رہو، اور اس طرح سے زمانہ جاہلیت کے طریقوں کے مطابق بازاروں میں پھرنا، باہر پھرنا یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خواتین بازاروں میں پھرتی تو اس لیے مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک جنرلی حکم دیا جا رہا ہے تمام امت کی خواتین کو بھی اور ازواج مطہرات کو بھی کہ وہ اس طرح سے باہر، جس طرح زمانہ جاہلیت کی خواتین یا نان مسلم خواتین جن کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی اللہ کے احکامات کی، وہ پھرتی ہیں، تو اس طرح سے مسلمان خواتین کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ سر عام اس طرح سے پھرتے رہیں فضول میں، بازاروں میں، گلیوں میں، سڑکوں پہ، بلکہ فرمایا وَأَقِیمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِینَا الزَّکَاةَ وَأَطِیعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ نماز قائم کرتی رہو، زکوٰۃ دیتی رہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی رہو۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے تمام تر ناپاکیاں دور کر دے۔ مطلب یہ نہیں تھا کہ ان کے اندر کوئی ناپاکی تھی تو یہ غلط چیز تھی، کیونکہ اللہ کی طرف سے جو ہدایات دی جا رہی ہیں ان کا مقصد ہی یہ ہے کہ کبھی بھی ان سے ایسی کوئی چیز سرزد نہ ہو جو اسلام کے اصولوں کے منافی ہو، اور یہی حکم سب کے لیے ہے، تمام امت کی مسلمہ جو خواتین ہیں ان کے لیے یہی حکم ہے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم یعنی پاک صاف ہو کر رہو، یعنی کہ ہر طرح کی آلودگی سے، ذہنی، جسمانی اور اسی طرح سے کردار کی آلودگی، ان تمام تر چیزوں سے بالکل اپنے آپ کو بچاؤ، ایسی آلودگیوں سے، اور پاک صاف ہو کر رہو۔ بلکہ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللہِ وَالْحِکْمَةِ، کہ وہ جو اللہ کی طرف سے آیات حکمت سے لبریز تم پر نازل ہو چکی ہیں، یعنی قرآن مجید، اس کو تلاوت کرو، اس میں غور کرو۔ چنانچہ آج کے دور میں بھی اور اس دور میں بھی یہی حکم تھا کہ مسلمان خواتین ہوں یا مرد ہوں، ان کو بجائے ڈائجسٹ پڑھنے کے، فضول کہانیاں پڑھنے کے، ڈرامے دیکھنے کے، اور اس طرح سے کنسرٹ اور اس طرح کی فضولیات میں جانے کے، قرآن کے اندر ڈوبنا چاہیے، اور اس کو پڑھنا نہیں ہے فر اس کو سمجھنا ہے، اس کے اندر غور و خوض کرنا ہے۔ اس میں کوئی ایسی قصے کہانیاں نہیں ہیں، اس میں وہ چیزیں ہیں جو دنیا آخرت کی حقیقی فوز و فلاح پر مبنی ہیں، اور اس میں صرف عبادات نہیں ہیں، معاملات بھی ہیں، اور صرف معاملات عبادات ہی نہیں ہیں بلکہ اس میں سائنسی آیات بھی ہیں، دنیا کو تسخیر کرنے سے متعلق بھی آیات موجود ہیں۔ لہٰذا قرآن کے اندر غور و خوض کرنا چاہیے، قرآن کے ذریعے سے دنیا آخرت کی ہدایت تلاش کرنی چاہیے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اپنے مومن بندوں کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں کہ وہ نیکوکار ہوتے ہیں، فرمانبردار ہوتے ہیں، وہ سچے ہوتے ہیں، وہ صابر ہوتے ہیں، وہ اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اور وہ روزہ رکھنے والے ہوتے ہیں، وہ شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں، مرد ہو یا عورتیں، سب مسلمان۔ ایسے ہی صفات کے حاملین
مومنین مومنات کے لیے اللہ نے اعلان فرمایا ہے کہ اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، کہ اللہ نے ایسے مومن مردوں عورتوں کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ اجر عظیم اور مغفرت، معافی، کہ جو ان صفات کے حامل ہوں گے۔ کون سی صفات ہوں گے؟ اللہ کے فرما بردار ہوں گے، سچے ہوں گے، صبر کرنے والے ہوں گے، اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے ہوں گے، روزہ رکھنے والے ہوں گے، مطلب ارکان اسلام تمام پر عمل کرنے والے ہوں گے، زنا سے بچنے والے ہوں گے، ہر وقت اللہ کو یاد کرنے والے ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر وقت ان کے ذہن پہ جو ہے اللہ کی یاد تازہ رہے، وہ کہ دنیا کے کام کرتے رہیں۔ ظاہر ہے جب اللہ یاد ہوگا تو بندہ دنیا کے کام بھی صحیح طرح سے کرے گا، ان کے اندر ملاوٹ نہیں کرے گا، جھوٹ نہیں کرے گا، دھوکہ بازی نہیں کرے گا، فریب گاری، یہ اللہ کی یاد ہے۔ مطلب دنیا کا بھی کام کریں تو ظاہر ہے جب اللہ یاد ہوگا تو کبھی بھی کوئی کام غلط کرنے کی جرت نہیں ہوگی، بلکہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی دنیا کو بھی بندہ صحیح بنائے گا اور آخرت کو بھی جو ہے وہ کامیاب بنائے گا اپنے عمل اور کردار کے ذریعے سے۔ اور پھر فرمایا کہ وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرۃ من امرهم، کہ کسی بھی مومن اور عورت مومن مرد کو یہ اختیار باقی نہیں رہتا کہ جب اللہ کا اس کے رسول کا حکم آ جائے تو اس میں وہ اپنا کوئی اختیار استعمال کریں۔ یعنی اللہ نے جب حکم دے دیا ہے تو اس کو ماننا ہے، یعنی اللہ نے جو حکم دیا ہے، ظاہر ہے ہم نے تو اللہ کو نہیں دیکھا، ہم نے تو اللہ کی آواز نہیں سنی، ہم نے تو رسول کی آواز سنی، ہم نے تو رسول کو سے یہ قرآن مجید وصول کیا، لہٰذا اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں قرآن و حدیث کی صورت میں جو احکامات دیے ہیں، اب ان کے اندر مسلمان مردوں عورتوں کے لیے اب یہ آپشن باقی نہیں بچا کہ چلیں ٹھیک ہے کر لیں، یا یہ کر لیں تو یہ نہ کر لیں، ایسا کوئی آپشن نہیں ہے۔ جیسے کہ آج کل مسلمان کرتے ہیں کہ وہ 50% مسلمان ہیں اور 50% غیر مسلم ہیں اپنے کردار سے، یعنی ان کے کردار سے یہ لگتا ہے کہ آدھی چیزیں وہ مسلمانوں والی کر رہے ہیں، اللہ رسول کی کر رہے ہیں، اور آدھی چیزیں وہ اسلام سے اپوزٹ کر رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ کوئی یعنی ایمان کا تقاضا پورا نہیں ہو رہا اس طرح سے، اس لیے کہ مسلمان کے لیے اللہ رسول کے احکامات میں کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ آپشن استعمال کرے اور اس کے اندر جو ہے وہ اپنی مرضی کرے۔ تو اسلام میں مرضی نہیں ہے، جب بندہ مسلمان ہو گیا تو اس نے اسلام کو مکمل طور پہ فالو کرنا ہے، اگر نہیں کرے گا تو پھر اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پردے کے احکامات اس سے پہلے سورۃ نور کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں 18ویں سپارے میں، اور یہاں پہ بھی بڑے سخت الفاظ میں پردے کا حکم دیا گیا، وہ یہ ہے کہ قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں بیٹیوں کو، مسلمانوں کی خواتین کو، سب کو یہ حکم دے دیجئے کیا کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنی چادروں کے پلو جو ہے وہ اپنے اوپر اوڑھ لیا کریں۔ مطلب یہ ہے کہ اپنی چادریں جو ہیں وہ اس طریقے سے اوڑھیں کہ ان کا جسم جو ہے اس کے اندر ڈھنک جائے۔ اب یہ کہ بعض علماء کے نزدیک کہ جی چہرہ، ہتھیلیاں یعنی ہاتھ جو ہیں اور پاؤں جو ہیں یہ اس میں داخل نہیں ہیں، لیکن اکثریت کی رائے یہ بھی ہے کہ یعنی کئی علماء کی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ سارا جسم جو ہے اس میں داخل ہے، پورے جسم کو جو ہے وہ چھپانا چاہیے۔ بہرحال مقصد یہ ہے کہ خواتین کو پردہ کرنا ہے، اور جب بھی ان کو کسی ایسی پبلک پلیس پہ جانا ہو یا مردوں کے اندر کہیں ایسا کوئی معاملہ ہو تو جہاں پہ مردوں کی نگاہیں ان پر پڑتی ہوں تو وہاں ان کو لازمی طور پہ پردہ کرنا چاہیے۔ اب پردہ کیسا کرنا چاہیے؟ یہ تو کامن سینس ہے کہ کیسا پردہ ہونا چاہیے۔ جیسا کہ آج کل خواتین برقع پہنتی ہیں تو وہ برقع اتنا ٹائٹ ہوتا ہے کہ پورا جسم جھلکتا ہے، پھر اس برقعے کے اوپر کڑھائی کی ہوتی ہے، اس کے اوپر جناب مینا کاری کی ہوتی ہے، اور اس کے اوپر شیشے جڑے ہوتے ہیں، تو یہ بالکل جہالت ہے۔ یعنی برقع یا چادر ڈھیلی ڈھالی ہونی چاہیے کہ اس سے جسم نہ جھلکے، اور اسی طریقے سے سینہ ہے یا باقی جسم کے باقی اعضاء ہیں تو وہ سارے جو ہیں وہ جھلکنے نہیں چاہیے۔ اس طرح یعنی ڈھیلی ڈھالی چادر یا برقع ہونا چاہیے کہ جو ایک یعنی معقول
طریقہ ہے خواتین کو اپنے جسم کو چھپانے کا، وہ چھپا ہونا چاہیے۔ اور یہ بالکل واضح آیت ہے، اس میں تو بندہ اپنی طرف سے کوئی بات کہہ ہی نہیں سکتا، کیونکہ جلابیب جو ہے جلبابا یو جلبیبو یہ باب ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے چادر اوڑھنا۔ جیسے مرد بھی چادر اوڑھ لیتا ہے تو وہ بالکل چھپ جاتا ہے چادر میں، اس طریقے سے عورت بھی جب چادر اوڑھ لے گی تو اس کا جسم چھپ جائے گا۔ یہ یعنی لفظ یہ جلباب جو ہے اس کا معنی ہی چادر اوڑھنا ہوتا ہے، یعنی یہ کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو کسی کو سمجھ نہ آئے، یہ ایک الگ سے لفظ ہے۔ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ چادر اوڑھ لو، کیوں چادر اوڑھ لو بھائی؟ اس لیے کہ چادر جب ہم سردی ہوتی ہے تو ہم چادر اوڑھتے ہیں، تو ہم کیسے چادر اوڑھتے ہیں کہ ہمارا پورا جسم اس چادر کے اندر چھپ جاتا ہے، تو اس کو جلباب جو ہے، جلابیب جو ہے، اس کو چادر اوڑھنا کہتے ہیں عربی میں، جلابیب۔ اچھا جی، اور کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، اس لیے کہ خواتین جو مسلم خواتین ہیں ان کی یہ پہچان ہے کہ وہ چادر اوڑھتی ہیں، وہ برقع اوڑھتی ہیں، وہ پردہ کرتی ہیں، فلا یؤذین، تاکہ ان کو تکلیف نہ دی جائے، یعنی ان کو لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ مسلم خواتین ہیں اور یہ اپنا جسم لوگوں کو دکھاتی نہیں پھرتی ہیں۔ جیسے آج یورپ کے اندر یا باقی دنیا کے اندر خواتین جو ہیں وہ ایسا لباس پہنتی ہیں کہ وہ بالکل کچھ بھی نہیں ہوتا، یعنی چاہے کہ وہ لباس پہنے وہ الٹا جو ہے وہ یعنی ان کا پورا جسم ننگا ہوتا ہے، اور یہ اس کو فیشن کہتے ہیں، اور یہ اس کو ترقی کہتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا الفاظ ادا کرتے ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے یہ تو بالکل ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کھلی نافرمانی ہے اور انتہائی جہالت اور بدبختی، اور کوئی بھی کامن سینس جو ہے یہ نہیں چاہے گا کہ اس کی بہن، بیٹی، بیوی جو ہے اس طرح لوگوں کے سامنے پورا جسم ننگا کر کے پھرے۔ تو یہ کوئی بھی یعنی غیرت مند انسان، چاہے کہ وہ نان مسلم ہی ہو، وہ بھی کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کی جو گھر کی عورت ہے، وہ چاہے وہ بیٹی ہو، بیوی ہو، کوئی ہو، بہن ہو، وہ اس طرح سے ننگے جسم جو ہے وہ پھرے۔ تو اس لیے اللہ نے کیوں یہ حکم دیا؟ اس لیے کہ ان یعرفنا، ان کی پہچان ہے یہ کہ یہ مسلم خواتین ہیں، یہ اس طرح جسم کی نمائش نہیں کرتی ہیں، اور جو جسم کی نمائش کرتی ہیں پھر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے کی مستحق نہیں ہیں۔ وکان اللہ غفور الرحیم، ہاں اگر یہ سارا اہتمام کرنے کے باوجود بھی اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ جناب خواتین اندر بیٹھی رہیں، وہ کام ہی نہ کریں۔ ظاہر ہے خواتین ڈاکٹر نہیں ہوں گی، گائنیکالوجسٹ نہیں ہوں گی، چائلڈ اسپیشلسٹ نہیں ہوں گی، تو عورتوں کو کون دیکھے گا؟ عورتوں کے زیادہ تر مسائل ہوتے ہیں، خاص کر جو گائنیکالوجسٹ ہیں، جن کے خواتین کے جو نسوانی امراض ہیں ان کے لیے تو خواتین ہی ہونی چاہیے، خاص کر گائنیکالوجسٹ ہیں یا چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں، یا باقی بھی جو معاملات ہیں ان کے اندر بھی عورتوں کو اسپیشلائز کرنا چاہیے، ٹیچر ہونی چاہیے، نرسیں ہونی چاہیے، تاکہ عورتوں کے جو مسائل ہیں عورتیں حل کر سکیں، اور ان کو مردوں کے ساتھ اختلاط نہیں کرایا جائے۔ ہسپتالوں میں، اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹی میں ان کو سیپریٹ رکھا جائے، اور یہ ممکن ہے، کوئی ایسا ناممکن کوئی نہیں ہے کہ ایسا یعنی ہو نہیں سکتا ہے۔ ہاں نیت خراب ہو تو پھر ٹھیک ہے، کریں اللہ تعالیٰ سے جنگ، اور اللہ تعالیٰ پھر ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے جو ہونا ہے وبال، وہ تو پھر اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ کون ہرا سکتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ یہ کہے کہ نہیں ہو سکتا جی فلاں، جیسے کہ لوگ طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں تو بناتے رہیں۔ سورۃ سبا کے اندر اللہ رب العزت نے قوم سبا کا واقعہ بیان فرمایا کہ ان کو اللہ رب العزت نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن انہوں نے نافرمانی کی تو اللہ نے ایک سیلاب کے ذریعے سے ان کے نہ صرف کھیت کھلیان، گھر، ہر چیز کو وہ بہا کے لے گیا، اور پھر وہ تباہ و برباد ہو کر رہ گئے۔ اور اس کے بعد سورۃ فاطر کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرمائیں، اور اس کے بعد سورۃ یاسین شروع ہوتی ہے۔ اس کا ابتدائی تھوڑا سا حصہ جو ہے اس سپارے کے آخر میں ہے، اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے مخصوص واقعات بیان فرمائے ہیں، اور اسی وجہ سے اس سورت کو قرآن کا دل بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔